الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درشی پڑھیے، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 17 شوال المکرم 1445 ہجری بمطابق 26 اپریل 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ اس عنوان کے تحت کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے قرب قیامت میں ہونے والے فتنوں کا بھی ذکر کیا۔ قرب قیامت میں ہونے والے کچھ معاملات کو آپ نے بیان فرمایا۔ ذخیرہ احادیث میں بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جس میں حضور نے قرب قیامت کے معاملات کو بیان کیا ہے۔ انہی ذخیرہ احادیث میں کچھ احادیث آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا جس کا عنوان یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ حدیث لکھی ہے جو آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا۔ فرمایا ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ 5 سے محبت کریں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ یعنی 5 چیزیں ایسی ہوں گی جس سے وہ پیار کریں گے، محبت کریں گے، اور 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ بھول جائیں گے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، ارشاد ہوا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ۔ وہ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2 ویحبون المال وینسون الحساب۔ مال سے محبت کریں گے اور حساب آخرت کو بھول جائیں گے۔ تیسری بات وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ۔ مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ چوتھی بات وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ۔ گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ پانچویں بات وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ۔ محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ اب 5 چیزیں کریم آقا نے وہ بیان کی ہیں جو قرب قیامت میں ہونے والے معاملات میں سے معاملات ہیں۔ آپ اور میں غور کر لیں ذرا، ہمارا سارا کچھ دنیا کے لیے،
کھانا دنیا، پینا دنیا، اوڑھنا دنیا، بچھونا دنیا، رہنا دنیا، چلنا دنیا، بیٹھنا دنیا، سونا دنیا، اٹھنا دنیا، دنیا سے محبت کریں گے۔ اب بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ آخرت سے پیار کرتا ہے، دنیا کی زندگی کو وہ فانی سمجھتا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، فنا ہونے والی چیز سے وہ پیار نہیں کرتا، فنا ہونے والی چیز سے وہ پیار نہیں کرتا۔ باقی رہنے والی رب کی ذات ہے، آخرت ہے، باقی رہے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے کئی لوگ آئے، کئی گئے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن یہ روزمرہ کے معمولات جو ہمارے سامنے ہیں، پھر بھی ہماری آنکھوں سے غفلت کے پردے نہیں اترتے۔ میرے کریم آقا نے قرب قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ زمانہ آئے گا دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ کیسی محبت ہماری ہے! سارا کچھ اگر غور کر لیا جائے تو ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ راتوں کے جگراتے بھی دنیا کے لیے، اور اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے، رہی بچی کسر سوشل میڈیا کے ورکروں نے پوری کر دی۔ آپ موبائل پر دنیا دنیا دنیا، آپ بے حیا لوگوں کا نام فنکار پڑ گیا، فنکار، فنکار، فن والے، یہ کیا فن ہے؟ دنیا کی محبت میں مستغرق ہو کر کے آخرت داؤ پہ لگا دی۔ اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہی ٹک ٹاکر، یہی سوشل میڈیا کے ورکر، یہی سوشل میڈیا پہ اوٹ پٹانگ مارنے والے اب تو دینی شعار کا بھی مذاق اڑا کر ہنستے ہیں۔ ویو زیادہ مل جائیں گے۔ اب دنیا بے حیائی کرتے ہوئے بھی شرماتی نہیں ہے۔ دنیا دنیا، اب میرے کریم نے فرمایا دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی مال سے محبت کریں گے، مال سے حساب و کتاب کو بھول جائیں گے۔ مال حرام کا آئے، حلال کا آئے، سود کا آئے، رشوت کا آئے، ڈکیتی مار کر کے لوٹا جائے، گن پوائنٹ پہ لوٹا جائے، چوری کیا جائے، ملاوٹ کر کے حاصل کیا جائے، 2 3 4 نمبر چیزیں بیچ کر کے حاصل کیا جائے۔ مال وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، مال سے محبت کریں گے۔ مال کی محبت نے دنیا کو اندھا کر دیا۔ ایک ضرورت کے لیے ہوتا ہے، ایک اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے۔ مال 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 مال، اٹھنا مال، بیٹھنا مال، سونا مال، چلنا مال، مال آنا چاہیے، آنا چاہیے۔ حساب کو بھول جائیں گے، حساب سے مراد آخرت کے حساب کو بھول جائیں گے۔ کریم آقا نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے یہ سوالات نہ کر لیے جائیں، جن میں ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ حلال کمایا تو خرچ کہاں کیا؟ حرام کمایا تو خرچ کہاں کیا؟ کہاں سے کمایا؟ کیسا کمایا؟ پاکیزہ کمایا، برا کمایا، حرام کمایا، سود، رشوت، اینی ون، حلال یا حرام؟ بندہ یہ سوال کے جواب کے بغیر اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا۔ اور قیامت کا وہ میدان جو ہوگا، سورۃ المعارج نے کہا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ جب کھڑا کر کے یہ سوال کیا جائے گا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، سورج قریب آ کر کے آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی۔ تو میرے کریم آقا نے تیسری بات ارشاد فرمائی
وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ ایک وقت وہ تھا لوگ نیکیوں سے پیار کرتے تھے، ایک وقت وہ تھا لوگ نیک لوگوں سے پیار کرتے تھے، ایک وقت وہ تھا جو نیک لوگوں کے مزارات پر جا کر کے ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا گناہوں سے پیار ہوگا اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ توبہ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی؟ اب دن رات گناہوں سے پیار، گانے سے پیار، ٹک ٹاکروں سے پیار، سوشل میڈیا کے ورکر اور نہ جانے کیا کیا خرافات دیکھتے ہوئے پیار 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 پیار، اتنا پیار اتنا پیار، گناہوں پر دلیر، اور گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ مصیبت در مصیبت یہ ہے کہ جو گناہ ہے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ گناہوں سے پیار تو ہے لیکن بیزار نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، مکانات سے پیار کریں گے، قبرستان کو بھول جائیں گے۔ مکان کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ کرائے کا ہے، اپنا ہو جائے، اچھی بات ہے، ہو جائے، لیکن کب تک رہنا ہے؟ چھوٹا ہے بڑا ہو جائے، جی ہو جائے، اچھی بات ہے، ہو جائے، لیکن کتنی دیر رہنا ماں بدولت نے؟ ساتھ والے کا بھی مل جائے، جناب مل جائے اچھی بات ہے، لیکن کتنی دیر رہنا ہے؟ جناب ماربل میرے انداز کا جی لگ جائے اچھی بات ہے، جناب لکڑی کا کام جناب کر لیجئے، لکڑی کا کام اچھی بات ہے، اپنے دل کو راضی کر لیجئے، لیکن میرے کریم نے فرمایا وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، مکانات پر، مکانات سے محبت کریں گے، محلات سے محبت کریں گے، کوٹھی بنگلے سے محبت کریں گے، تنگ و تاریک قبرستان کو بھول جائیں گے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ ادھر مرے، ادھر قبرستان میں، ادھر گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتقال ہوا، چلیے جناب نکلیے، اب آپ جناب نہ رہے، اب آپ مردہ بن گئے، نکلیے جناب، نکلیے جناب۔ پہلے صبح سویرے آپ نے خود غسل کیا تھا، اب غسال بلایا جائے گا، بیٹا بھی نہیں ہے، غسال بلایا جائے گا۔ آپ نے کپڑے خود پہنے تھے، اب اتارے جائیں گے، گھڑی خود پہنی تھی، اتاری جائے گی، اب جناب اتاری جائے گی۔ اب تیری پسند کا لباس نہیں ہے، کافور کی خوشبوئیں پھیلتی ہوئی دماغ کو سوگوار کرتا ہوا لباس پہنایا جائے گا، جسے کفن کہتے ہیں جناب، وہ بھی قسمت میں ہوا تو چلیے جناب۔ خود اپنے بیڈ پہ آرام کرتے تھے، اب چارپائی پہ لٹایا جائے گا، خود بھی نہیں لیٹو گے، لٹایا جائے گا، اب خود نہیں چلو گے، چلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ ہاں او غافل، وہ کیسی جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 4 پائی اٹھانے والے 4، 5واں خود پلٹے تو 4 تو آ گئے، 1 نہ آیا، وہی رہ گیا۔ تو فرمایا محلات سے پیار کریں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ ہم نے مرنا بھی ہے، یہ ہمارے سامنے شہر خاموشہ ہیں، کتنے لوگ یہاں دفن ہیں جو ہمارے سامنے تھے، ہمارے یہاں جمعہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، کئیوں کو توفیق بھی نہ ہوتی تھی، آج زیر زمین ہے، زمین کے اندر چلے گئے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہیں رہے گا، جو اپنے دین کو لے کر اب اس کی حفاظت کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک غار سے دوسری غار کی طرف بھاگے گا، اس وقت معیشت کا حصول اللہ کو ناراض کیے بغیر نہیں ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنی بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا،
اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو ماں باپ کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا، اگر والدین بھی نہ ہوں گے تو رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں میں ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ ارشاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، فرمایا وہ اسے تنگی معیشت پر آر دلائیں گے، شرم دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔ تنگی معیشت، رزق کی تنگی، مال کی تنگی، گھر کی تنگی، کاروبار کی تنگی اور دنیاوی آسائش و آرام کی تنگی، سہولیات کی تنگی، پیسے کی تنگی آر دلائیں گے۔ اس نے یہ کر لیا، وہ بھی تمہارے ساتھ پڑھتا تھا، وہ بھی تمہارے ساتھ کالج میں تھا، وہ بھی یونیورسٹی میں تھا، وہ بھی فیکٹری میں تھا، وہ بھی کسی کا ملازم تھا، تو بھی کسی کا ملازم تھا، اس نے اپنا کاروبار شروع کر لیا، تو نے ابھی کیا کیا ہے؟ تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اور یہ زبانیں زد عام ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ بیوی بولے گی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ بیٹا بولے گا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ بیٹی بولے گی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ماں باپ بھی بولیں گے تجھے پروان چڑھایا، تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تو کریم آقا نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا، یا تو بیوی بچوں کے ذریعے ہلاکت میں پڑے گا، یا ماں باپ کے ذریعے ہلاکت میں پڑے گا، یا رشتہ داروں کے ذریعے ہلاکت میں پڑے گا، یا پڑوسیوں کے بارے میں ہلاکت میں پڑے گا۔ وہ اسے آر دلائیں گے، دیکھ ہمارے پاس کیسا پیارا موبائل ہے، تو ابھی وہ بٹنوں والا موبائل یوز کر رہا ہے، وہ اگر تیرے پاس ٹچ بھی ہے تو وہ گھٹیا قسم کا ہے، یہ ہے تیرے کپڑے بھی ٹھیک نہیں، سواری بھی ٹھیک نہیں، تیرا جناب والا انداز زندگی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو نے کیا کیا؟ آر دلائیں گے۔ تو بندہ اس آر دلانے کی وجہ سے ایسی جگہوں پہ منہ مارے گا کہ میں مال حاصل کر لوں، شاید مال حاصل کرنے میں میری عزت بن جائے، شاید مال بنانے میں میری عزت بن جائے، وہ لوٹ مار کا بازار بھی گرم کرے گا، رشوت بھی لے گا، سود بھی کھائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالتا چلا جائے گا۔ 1400 کئی سال پہلے میرے کریم آقا نے فرما دیا ایک زمانہ ایسا آئے گا، جو جناب زمانہ تو آئے گا جناب، لیکن اس زمانے میں ایسا ہم کریں، یہ تو بچنا چاہیے ایسا کرنے سے ہمیں کوسوں دور بھاگنا چاہیے اور ہمیں بچنے کی پوری بھرپور کوشش کر لینی چاہیے۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ اب یہاں کیا فرمایا سنیے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کس بات کی؟ کہ مال کہاں سے کمایا، حرام سے کمایا یا حلال سے کمایا، کوئی غرض نہیں ہوگی، مال آنا چاہیے۔ ابھی رمضان المبارک گزرا نا، تو وہ لوگ جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک بھکاریوں کی طرح مال جمع کیا، حالانکہ ان پر لگتا یا نہیں لگتا، ان کو ضرورت ہے یا نہیں ضرورت۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا فلاں بندے نے انہی دنوں میں 6 ماہ کا راشن پورا کر لیا۔ بھائی 6 ماہ کا راشن تو پورا کر لیا، اور جس کو بیچارے کو 1 ماہ کا بھی نہ ملا، 1 ماہ کا بھی نہ ملا، تو مال آنا چاہیے، جس طرح بھی آئے آنا چاہیے، حرام ہو یا حلال ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ قرب قیامت کی علامات حضور نے بیان کی ہیں، اور اس حدیث کی شارح مشکات حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں لکھی ہے۔ فرمانے لگے کہ یعنی آخری زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور بے پرواہ کیسے ہو گئے؟ یہ تو مولویوں کی اپنی باتیں ہیں، یہ تو پاگلوں کی طرح بولتے رہتے ہیں۔ اور نہ میرے بھائی، یہ مولویوں کی اپنی باتیں کوئی نہیں ہیں، علماء کی اپنی باتیں کوئی نہیں ہیں۔ فرمایا دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے اور پیٹ کی فکر میں پھنس جائیں گے، پیٹ کی فکر میں پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے کے لیے مال جمع کرنے کی فکر کریں گے۔ یہ شرح پڑھ رہا ہوں حدیث کی۔ حرام و حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، حلال ہے یا حرام ہے،
کوئی پرواہ نہیں، لینے پر دلیر ہو جائیں گے۔ اور پھر قبلہ حکیم الامت کہتے ہیں جیسے آج کل کے حالات ہیں، یہ 50 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں اور 50 سال پہلے کے حالات بیان کر رہے ہیں، تو اب کیا حالات ہیں یہ آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ کیا حالات ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے کی نشاندہی فرمائی ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مروی ہے، مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ، پھر اس کی اولاد، یہ دو چیزیں ہو گئی، دو رشتے ہو گئے، یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، بیوی بھی عرض کرے گی، بچے بھی عرض کریں گے۔ اب ان کی عرض فقیہ ابو لیث سمرقندی نے جو لکھی ہے پڑھ رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا۔ بیوی بھی کہے گی، بچے بھی کہیں گے، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی طرف تعلیم نہیں دی، دین نہیں بتایا، دین نہیں پڑھایا۔ بڑی بڑی کتابیں لے کر کے بڑے بڑے اداروں میں پڑھایا، اسکول وہ بھی انگلش میڈیم پڑھائیے جناب، کون منع کرتا ہے؟ منع تو نہیں کر رہے، لیکن دین نہیں پڑھایا، دین نہیں پڑھایا۔ بڑے بڑے کالجوں میں داخلہ لیا، دین نہیں پڑھایا۔ یونیورسٹیوں میں گئے، دین نہیں پڑھایا۔ چلیے کاروبار میں لگ گئے، دین نہیں پڑھایا۔ بیوی بچے ہیں، وہ بچے بارگاہ الہی میں عرض کریں گے مولا اس نے ہمیں دین کی تعلیم نہیں دی، دین کی تعلیم نہیں دی اس نے ہمیں۔ آگے فقیہ ابو لیث سمرقندی کہتے ہیں پھر وہ کہیں گے بار الہ ہمیں اس نے حرام کھلایا، ہم نے تھوڑی کہا تھا اس کو حرام لاؤ، یہ خود کماتا رہا، حرام لاتا رہا، کھلاتا رہا، حرام کھلایا، اس نے ہمیں حرام کھلایا، ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ اس شخص کو حرام کمانے پر مارا جائے گا۔ او حرام کما کر کے لانے والے کہ میرے بیوی بچوں کا پیٹ پلتا نہیں ہے، ٹیوشنیں پوری نہیں ہوتی، ٹیوشن جناب والا ٹیوشنوں کی فیسیں بھرنی پڑتی ہیں، ٹیوٹروں کو دینا پڑتا ہے، ٹیوشن سینٹروں میں دینا پڑتا ہے، جناب والا بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنا پڑتا، مروں کیا کروں، مجھے لینا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے، تنخواہ سے پورا نہیں ہوتا، اس پر مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ پھر فقیہ ابو لیث سمرقندی کہتے ہیں اتنا مارا جائے گا کہ اس کے جسم سے گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کو ترازو میں میزان عمل پہ لایا جائے گا، پھر فرشتے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے۔ مطلب کیا ہوگا؟ یہ حاجی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، بہت بڑا تہجد گزار بھی ہوگا، صدقہ و خیرات کرنے والا بھی ہوگا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں اس کی لے کر کے آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں پلے میں رکھی جائیں گی، بچوں میں سے کوئی آئے گا کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، اس میں سے لے جائے گا، میری نیکیاں کم ہیں، اس میں سے لے جائے گا۔ ایک شخص پھر بڑھے گا، وہ بھی لے جائے گا، وہ بھی لے جائے گا، بیوی بھی لے جائے گی، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہا جائے گا اس نے ہمیں سود کھلایا۔ پھر یہ کہنے کے بعد فرشتے اس کو ماریں گے، پھر یہ اس کی نیکیاں لیتے ہوئے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ فقیہ ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں پھر ساری نیکیاں اس کی آل اولاد لے جائے گی، اور وہ درد اور کرب کے عالم میں اپنے اہل و عیال کی طرف رخ کر کے کہے گا اب وہ گناہ رہ گئے جو میں نے تمہاری خاطر کیے تھے۔ حسرت سے فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب ہے جو گھر والوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ تو آج تو یہ بڑا پیارا بہانہ ہے نا کہ جناب پورا نہیں ہوتا، جناب کیا کریں، پورا نہیں ہوتا، اوپر سے کام چلانا پڑتا ہے، اوپر سے کام چلانا پڑتا ہے۔ یہ مٹھائی ہے، یہ آپ کی جناب والا فلاں ہے، یہ آپ کی جیب گرم کی جا رہی ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو بھائی نام بدل بدل کر کے ہلاکت میں بندہ جتنا پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، حلال حرام کی تمیز ختم ہوتے ہوتے چلی گئی۔ اور یہ وہ وقت آ گیا، میرے کریم آقا نے فرمایا اس دور میں اپنے آپ کو بچانا
اور سنت پر قائم رہنا، سنت پر ڈٹے رہنا، اس کی فضیلت میں کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا فساد امت کے وقت میری سنت کو تھامنے والا آگ کا انگارہ تھامنے والے کی طرح ہوگا۔ سنت پر عمل کرنا یوں ہو جائے گا جس طرح آگ ہاتھ میں لیا ہوا بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ عمل کرنے والا بندہ یوں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ یہ ٹک ٹوکروں نے بات پوری نہیں کرتی؟ کبھی نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جناب والا جہاد کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی شعار اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مذہبی حلیے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء پر بھونکتے ہیں، علماء پر تان دراز کر زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ تو وہ وقت ہے کہ دین کے ماننے والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ قرب قیامت کی علامات بیان کی ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ حضور کیسا زمانہ ہوگا؟ فرمایا ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا کہ اب میں عمل تو کر رہا ہوں لیکن ادھر سے بھی تانا و تشنی، ادھر سے بھی تانا و تشنی، ادھر سے بھی تانا و تشنی۔ نہیں میرے بھائی، یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی شارح مشکات نے کہا، سنیے، فرمایا قرب قیامت میں جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے، کم و بیش 50 سال پہلے حکیم الامت کہہ رہے ہیں، جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے اور آج سنتوں پر عمل کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی تقریب میں اگر کوئی دیندار چلا جائے تو کیا انداز اس کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال میرا آج موضوع یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ اب وہ زمانہ جو ایسا آئے گا اس کے اندر کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کیا ہی خوبصورت اور حسین لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے۔ آپ بڑے ہی غور طلب جملوں پہ غور کیجئے گا۔ میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنیے، ایک جو زمانہ ایسا آئے گا اس زمانے میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنے والے قرب قیامت کے زمانے میں جو تیزی کے ساتھ فتنے سر اٹھا رہے ہوں گے، ان فتنوں کی نشاندہی میں فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زہد روایتی ہو جائے گا، تقوی بناوٹی ہو جائے گا۔ اب آپ غور کریں، زہد دنیا سے بے رغبتی، جو الگ تھلگ حجروں میں بھی بیٹھا ہوگا اس کی تمنا بھی یہ ہوگی کہ لوگ میرے زہد و تقوی کا واہ واہ کریں، اور بظاہر پرہیزگار نظر آنے والا بندہ بھی تمنا کرے گا میری دینداری کی وجہ سے، میرے تقوی کی وجہ سے، میری پرہیزگاری کی وجہ سے بھی میں دنیا کو اپنے مٹھی میں لے لوں اور لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں۔ اور فرمایا زہد روایتی ہو جائے گا، تقوی بناوٹی ہو جائے گا۔ عرض کی جان عالم یہ کون سا زمانہ ہوگا؟ فرمایا قرب قیامت کا زمانہ ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ آج کل لوٹنے والوں کی ایک تعداد ایسی نہیں ہے جو مذہبی حلیہ اپنا کر کے سوشل میڈیا پر بیٹھی ہو، یا حجروں میں بیٹھی ہو، یا مجاور بن کے بیٹھی ہو، یا گدی نشین بن کے بیٹھی ہو، یا کسی بھی صورت میں بیٹھی ہو۔ یہ بناوٹی زہد تقوی اپنانے والے لوگ قرب قیامت میں اس انداز میں ہو جائیں گے کہ ان کو جناب والا ان کو دیکھ کر کے بھی لوگ ان کے قریب آئیں گے، لیکن یہ پکے شکاری ہوں گے اور یہ لوگوں کو شکار کر کے ان کو لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والے بن جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستو، ریاکاری کی تباہ کاری سے اللہ اپنی حفظ و امان عطا فرما دے
اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا مخلص بندہ بنا دے۔ ہمارے بزرگوں کی سیرت بری پڑی ہے اس بات پر۔ حضرت سیدنا داؤد طائی علیہ رحمہ مسلسل 40 سال تک روزے رکھتے رہے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں تک کو خبر نہ ہونے دی کام پر جاتے ہوئے دوپہر کو کھانا بھی ساتھ لے جاتے اور راستے میں کسی فقیر کو دے دیتے، مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیا کرتے۔ 40 سال تک بھی گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوا کہ یہ ہمارے میاں صاحب نفلی روزہ رکھتے ہیں۔ کہاں سے لائیں وہ اخلاص؟ کہاں سے لائیں وہ دور؟ کدھر سے لائے وہ لوگ؟ ہمارے ہاں الامان الامان الامان، عمل پہلے تو ہوتا نہیں، اگر کر بھی لیا تو ریاکاری کی نظر ہو گیا۔ اب قرب قیامت کی خبر دیتے ہوئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، اب اسی ضمن میں ساری حدیثیں لے کر کے آیا ہوں، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہونے لگیں گی۔ اب یہ جو ہم کلام کر رہے ہیں یہ دین کا کلام، لوگوں کو تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ دنیا، ہاں بھئی آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، ہاں بھئی وہ دکان لی تھی کیا ہے، یہ سارا دنیا ہے۔ تو قرب قیامت میں حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، فرمایا تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ اللہ پاک کو ان سے کچھ کام نہیں۔ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے حکیم الامت نے لکھا ہے، فرمایا یعنی اللہ پاک ان پر کرم نہ کرے گا، ورنہ رب کو کسی بندے کی ضرورت نہیں، وہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ قرب قیامت میں جب یہ وقت آ جائے تو بچو، یہ وقت آ جائے تو خیال کرو، یہ وقت آ جائے تو اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو مسجد کے ادب و احترام کی طرف بڑھاؤ، مسجد کا ادب کرو، احترام کرو، آؤ بھی احترام سے، بیٹھو بھی احترام سے، جاؤ بھی احترام سے، ذکر و اذکار بھی احترام سے کرو، وضو کے قطرات بھی یہاں مسجد میں نہ گراؤ۔ ادب ادب ادب، یہ سارا ادب ملحوظ خاطر رکھیں گے تو اللہ کریم ہمیں اپنے کرم سے نوازتا ہوا چلا جائے گا۔ میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے وہ احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، تو اس زمانے میں اپنے دین کو بچائیے، اپنے اسلام کو بچائیے، اپنے مذہب مہذب اہل سنت ہونے کو بچائیے، اپنے دین ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول الحمدللہ علی احسان ہی ہم میں جلوہ گر ہے۔ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلوں کو اپنے گھر میں عام کیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہا کریں۔ عرشوں کا مالک ہمیں آپ کو فتنوں برے دور میں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھروں میں مدنی چینل آن کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔